أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِنْ اور اگر یمسس کا پہنچائے آپ کو اللہ تعالی بذرن کوئی نقصان فلا تو نہیں کاشفہ کوئی دور کرنے والا لہو اسے الا مگر ہو وہی وَإِنْ اور اگر یمسس کا وہ پہنچائے آپ کو بخیرن کوئی بھلائی فہوا تو وہ علی اوپر کلی ہر شیئن چیز کے قدیرن خوب قدرت رکھنے والا ہے وہوا اور وہ القاہر غلبہ رکھنے والا ہے فوق اوپر عبادی ہی اپنے بندوں کے وہوا اور وہ الحکیم بہت حکمت والا ہے الخبیر بہت خبر رکھنے والا ہے خوب باخبر ہے اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح سے قدرت رکھنے والا ہے اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے یعنی نفع اور نقصان اس کا مالک صرف اللہ تعالی ہے کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے اور اس کے حکم اور قضاء کو کوئی رد نہیں کر سکتا کوئی روک نہیں سکتا کوئی رد کرنے والا نہیں ایک حدیث میں اس مضمون کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے تمام کی تمام گردنیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں بڑے بڑے جابر لوگ اس کے سامنے بے بس ہیں وہ ہر چیز پر غالب ہے اور تمام کائنات اس کی مطیع ہے وہ اپنے ہر کام میں حکیم ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے بس اسے معلوم ہے کہ اس کے احسان اور عطا کا کون کون مستحق ہے اور کون غیر مستحق ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی قسم کا بھی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے کسی بھی نقصان کو اگر ہم یاد کریں خواہ چھوٹے سے چھوٹا گھر میں عورتوں کا کام کاج کرنا دودھ کا ابل کر ہی گر جانا کیوں نہ ہو اس کا خراب ہو کر ضائع ہو جانا ہی کیوں نہ ہو چھوٹا نقصان ہو یا بڑا ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ سب اللہ تعالی کے اذن سے ہوا اور اللہ چاہتا تو مجھے اس سے بچا بھی سکتا تھا پھر اللہ کا اذن کیوں ہوا میں نے کیا کہا تھا میری غلطی کیا تھی کہ آج میں اس سے محروم رہی اس دودھ سے
میری کیا غلطی تھی، میری کیا حماقت تھی کہ وہ خراب ہو گیا. اور بعض اوقات ہمیں اپنی غلطی بھی نظر نہیں آتی، تو جہاں کہیں ایک ٹھوکر بھی لگے، ایک چوٹ بھی لگے، کچھ بھی نقصان ہو، فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، فوراً دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ تو اس سے مجھے کچھ سکھا رہا ہوگا، کچھ بتا رہا ہوگا، کچھ سمجھانا چاہتا ہوگا، مجھے آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوگا. اے اللہ تو میرے دل میں ڈال دے کہ یہ نقصان مجھے کیوں ہوا، کیونکہ تیرے اذن کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرمند کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. جب انسان کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے، بھوک، پریشانی، بیماری، قحط سالی، تو اس میں انسان اپنے رب کو ہی پکارتا ہے. کیوں پکارتا ہے اور کب پکارتا ہے اور کون پکارتا ہے؟ جی وہی پکارتا ہے جس کو پہچان ہوتی ہے رب کی کہ وہ ہے نا دور کرنے والا، وہی دور کرے گا. اور ایسے میں بڑے بڑے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو عام حالات میں نہیں پہچانتے، مشکل وقت میں پہچان لیتے ہیں، پھر وہ خود نہ بھی شرم کے مارے دعا کریں تو کسی اور کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. تو اس لیے رب کو پہچاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان درست ہو، اور ایمان درست ہو تو اعمال درست ہوں، اور پھر ہم ایمان میں آگے بڑھتے چلے جائیں. جب ایمان میں آگے بڑھیں گے تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوں گے. اگر اللہ ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ ہمیں کسی بھلائی سے بہرمند کرے تو وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے. اس کے باوجود یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس میں سے ہمیں کچھ آزادی بھی دے رکھی ہے کہ ہم کچھ اپنی مرضیاں بھی کر لیں، اور وہ دانا اور باخبر ہے، کوئی شک نہیں. ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ہم اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں، ہم سے جو بھول ہوئی اس کے لیے ہمیں معاف کر دو. ہمیں ہر طرح کی چھوٹی بڑی مشکل، پریشانی، آزمائش سے نکال دو یا اللہ. ہمیں سرخرو کر دو یا اللہ، ہمیں سرخرو کر دو. قرآن کی اس کلاس میں سرخرو کر دو ہمیں. آمین. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.